شیخ صاحب اب ظاہر ہے کہ یہ سارا جو کینوس اب کھلا ہے، اٹس اے برانڈ نیو سینیریو. آپ لوگوں نے قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں شرکت نہیں کی آن دا پریٹیکسٹ کہ آپ کو گائیڈنس چاہیے عمران خان صاحب سے، اس کے بعد آپ اس اہم ترین اجلاس میں بیٹھیں گے. آپ کو اجازت نہیں ملی، آپ نہیں بیٹھے، حکومت کو سیکنڈ تھاٹ آئی. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم ثالثی کرتے ہیں، ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے آپ کو، پھر بھی ملاقات کی اجازت نہیں ملی. یہ دو طرف مختلف چیزیں چل رہی ہیں. بلاول بھٹو زرداری کی سب سے پہلے تو جو ثالثی کی پیشکش ہے حکومت نے تو قبول کر لی. اب ثالث ظاہر ہے کہ نیوٹرل ہوتا ہے. آپ بلاول بھٹو زرداری کو گورنمنٹ تصور کرتے ہیں یا ایک نیوٹرل فریق ہے جس کے ساتھ آپ بیٹھ کر اس کی ثالثی ماننے کو تیار ہوں گے؟ ہم بالکل بلاول بھٹو زرداری کو نیوٹرل تسلیم نہیں کرتے ہیں. بلاول بھٹو کسی چوری کے مینڈیٹ کے بینیفیشری ہے. بلاول بھٹو ہمارے اتنے ہی بڑے گنہگار ہیں جتنے نون لیگ والے ہیں، اور ہمیں صحیح. کسی پولیٹیکل پارٹی کی ثالثی کی ضرورت نہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی اس ملک میں جو بھی ہے کہ وہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کی ثالثی کرا سکے؟ یہ لوگ پتہ نہیں کیا سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں. کوئی ایسی ثالثی والسی والا کھاتا نہیں ہے. کسی کو نمبر ٹانگنے کی ضرورت نہیں ہے ہماری سیاست کے اوپر. یعنی آپ بلاول بھٹو زرداری اگر کوئی ڈیلیگیشن بھیجتے ہیں آپ اس کو ویلکم نہیں کریں گے؟ دیکھیں، ڈیلیگیشن کس لیے بھیجتے ہیں؟ آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے کہ آئیں قومی سلامتی کمیٹی کا دوبارہ اجلاس بلوا لیتے ہیں یا آل پارٹیز کانفرنس عمران بلاتے ہیں؟ خان سے ملاقات، عمران خان کی مشاورت کے بغیر بلاول بھٹو کا ڈیلیگیشن تو کیا، بلاول بھٹو آپ بھی ٹور کے آ جائے. ایسا بالکل کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے، نہ کسی ملاقات ہے نہ کسی گل ہے، بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے. یہ وہ لوگ غیر سنجیدہ ہے. تو شیخ صاحب یہ جو انڈرٹیکنگ دی سلمان اکرم راجہ صاحب نے، ظاہر ہے کہ اتنا اہم معاملہ تھا تو آپ کی پولیٹیکل کمیٹی میں یقیناً اس پر ڈسکشن ہوئی ہوگی، آپ تمام لوگوں نے رائے دی ہوگی، آپ لوگوں کا کنسنسس ہوا ہوگا کہ ہاں ہمیں عدالت کو یہ کہہ دینا چاہیے، یا آپ کی لیگل کمیٹی، آپ کی کور کمیٹی، ان کی لیگل توثیق کمیٹی تھی؟ میں گفتگو ہوئی ہوگی، لیگل کمیٹی میں گفتگو ہوئے گی. اب وکلاء جو ہے وہ خان صاحب کے کیسز میں جانے سے پہلے پولیٹیکل کمیٹی سے مشورے نہیں لیتے ہوتے، لیگل کمیٹی آپس میں مشورے کرتی ہوتی ہے. اس طرح تو اگر مشورے کرنے لگے پولیٹیکل کمیٹی سے دیتے 500 کیس نے، وہ تو صبح تو لے کے رات تک اور کام ہی کوئی نہ ہوئے، پھر پولیٹیکل کمیٹی سے لیگل مشورے دیتی رہے گی. ایسے نہیں ہوتا. نہیں، لیکن لیگل یہ کمیٹی نے آپس میں تو مشورہ کیا یہ ہوگا. تو سیاسی معاملہ ہے. یہ آپ کے سیاستدان جو ہیں، جو آپ کی پولیٹیکل کمیٹی لیکن کے آئی ہیں. ڈونٹ نو عیسیٰ، آپ کیا اس میں سے کون سا آپ چوہا نکالنا چاہتے ہیں ساری بات میں سے؟ اٹس ویری کلیئر. سلمان اکرم راجہ is one of the best lawyers in Pakistan. He did what he could, and the fact that انہوں نے اجازت لے لی وہ اس سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں تھی. یہ کامیابی تھی. ہر کوئی ٹویٹ کر رہا ہے اور ٹویٹ کی ہے، پریس کانفرنسز، سب کچھ ہو رہا ہے. کیا کام ہوا ہے جو نہیں ہو رہا؟ یہ جو لوگوں نے تماشا بنایا ہے وہ 2 دن سے، کون سا کام رکا ہے؟ خان کا پیغام رکا ہے، کوئی پریس کانفرنس رکی ہے، کوئی ٹاک شوز میں ہم نے بات نہیں کی ہے. سب کچھ تو ہو رہا ہے. ایویں بندے بالتی کھال اتاری جا رہے ہیں، نہ لینا نہ دینا. نہیں شیخ صاحب، بالکل ہوا ہے. نیاز اللہ نیازی صاحب کا ویڈیو پیغام بھی آیا، لیکن جب میں یہ فیصلہ دیکھتا ہوں، جس فیصلے کا جو پیراگراف میں نے آپ کو سر دیکھیں آغاز پھر میں آپ جس نہیں میں دیکھیں نا وہ پھر آپ تو میرے عدالت سامنے ایک سوال آتا ہے کہ نیاز اللہ نیازی صاحب آپ کے فیصلے کو خلاف چھوڑیں، جا کے آپ عدالت میں جا اس کو جیلر کو جا کے کہیں کہ جا کے ہم پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کرتے جا کے چل. وہی میں سوال کر رہا ہوں کہ اگلا یہ سٹیپ نہ ہو جائے اس فیصلے کے آنے کے بعد، یا آپ اس فیصلے کو چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ کم از کم اس میں یہ کلیئرٹی لائی جائے کہ یہ جو ہمارے نہیں جی، ابھی یہ لیگل ٹیم نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا. ہم نہیں سمجھتے کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے، کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں. صرف یہ کہا گیا ہے کہ گیٹ کے اوپر بات نہ کرو، اور گیٹ کے اوپر والی پابندی جو ہے نا، یا اڈیالہ کی جیل کے سامنے بات کرنے والی پابندی، وہ تو جب وہاں کے ڈی ایس پی اور چوکی انچارج کا دل کرتا ہے وہ بھی ہمیں وہاں بات نہیں کرنے دیتا. صحیح. یہ لوگ کوئی کیا بکاکے بن گئے ہیں؟ لوگوں کو یاد نہیں ہے کہ پچھلے 1 سال میں کیا ہوتا رہا ہمارے ساتھ؟ جب وہاں پہ چوکی انچارج کا دل نہیں کرتا وہ نہیں کھلونے دیتا سانو اتنے، یا ایس پی کا دل کرتا ہے تو نہیں کھڑے ہوتا. ایک جج نے کہا کہ آپ وہاں کھڑے ہو کے بات نہ کریں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم خان کا پیغام نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ دے رہے ہیں. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ملاقاتیں آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ تھی، آپ کو یہ اندازہ تھا کہ ملاقات نہیں ہونے دی جائے گی؟ آج آپ لوگوں نے 6 نام دیے، سب کے سب لوگ پہنچے اور پھر ملاقات نہیں ہوئی. دیکھیں بالکل اندازہ نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وکلاء کی ملاقات کو 6 وکلاء کی اس دن ہو گئی، آپ کو یاد ہوگا. تو سب یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ عدالتی احکامات کے مطابق آج بھی جو رفقائے کار ہے، جو ان کے سیاسی دوست ہے، ان کی اور جو فیملی پچھلی دفعہ نہ مل سکی، ان سب کی آج ملاقات ہو جائے گی.
اور ہم کیسے یہ توقع نہ رکھتے عیسیٰ؟ اٹس ویری سمپل. ہائی کورٹ کا جو ہے وہ کہ ججز کے اوپر مشتمل بینچ ایک فیصلہ کرتا ہے اور اس پہ کافی دن لگاتا ہے, ساری پٹیشنز کلب کی جاتی ہیں, اس کے ایک ایسپیکٹ کو دیکھا جاتا ہے, جج ہمارے ساتھ بحث کرتا ہے, ہماری کاؤنسل کے ساتھ ٹریڈ آف کرتا ہے, اور وہ ٹریڈ آف کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ بھائی آپ سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے جیل کے باہر آپ گفتگو نہ کریں, باقی آپ جہاں مرضی گفتگو کر سکتے ہیں. ایسا نہیں کچھ تو کہا گیا یہ کیا کہ باقی آپ نہیں جہاں مرضی. اب یہ اب ظاہر ہے یہ فیصلے میں کوئی ابہام ہے یا کچھ بھی ہے, فیصلے کی لائن میں نے میں آپ کو پیراگراف بتا پڑھ لی. دیتا ہوں نا, آپ پتہ نہیں وہاں پہ عدالت میں تھے یا نہیں تھے. جو لوگ عدالت میں تھے, اور خصوصاً میں تو صرف اپنی کاؤنسل کی بات کروں گا نا جو وہاں پہ پیش ہوئی, کیونکہ فیصلہ تو اس کے ایک دن بعد لکھا ہوا ہے نا, اس سے ایک دن پہلے تک یہ سارا معاملہ ایسے ہی تھا. اور اسی کی روح سے آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے عمران خان صاحب کا ٹویٹر ہینڈل سے جو پی ٹی آئی کا ان کا پیغام بھی وہاں سے آیا, جو وہ گفتگو ہوئی وہ بھی وہاں پہ آئی ہے, آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. تو وہ کورٹ کے جو گفتگو جج کے اور ہمارے وکلا کے درمیان ہوئی, وہ صرف یہ تھا کہ کورٹ کے دروازے کے سامنے آپ نہ, اس کے اڈیالہ کے دروازے کے سامنے آپ نہ کریں. اب وہ کیوں لکھنے میں ایسا ہوا, اس کا کوئی وہ نہیں ہے. نہ عمران خان صاحب کے بیانیے کو کوئی روک سکتا ہے, جو ہے وہ ان کی آواز کو کوئی بند کر سکتا ہے, نہ ٹویٹ کرنے سے روک سکتا ہے, نہ پریس کانفرنس کرنے سے روک سکتا ہے. اور یہی ہم کہہ رہے ہیں, اور یہی ہم جو ہے وہ پارٹی اسی طریقے سے کر رہی ہے. اسی روح سے انہوں نے وہ میسج جو ہے وہ ٹویٹ بھی کیا. سو میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو جج صاحب کے اور ہمارے وکیلوں کے درمیان ہوئی تھی, اور بڑی محدود سی آپشن لیفٹ رہ گئی تھی. انہوں نے یہی کہا کہ آپ وہاں خطرات ہوتے ہیں, بالکل آپ دروازے پہ کرنے کی بجائے آپ کہیں اور جا کے وہ کیا جا سکتا ہے. تو اس پہ جو ٹریڈ آف تھا کہ 6 مہینے سے بند ملاقاتیں ہیں, اگر ہم دروازے پہ کھڑے ہو کے کام نہیں کرتے اور تھوڑا سا پرے جا کے کر لیتے ہیں, ٹویٹ کر لیتے ہیں, وی لاگ کر لیتے ہیں, پریس کانفرنس کر لیتے ہیں پریس کلب میں, تو اس میں کون سی بری بات ہو؟ نہیں شیخ مطلب یا تو ہم وہ صاحب, شیخ صاحب ملاقاتیں بند کرائی کرتے. عدالت میں آپ کو لگتا ہے کہ معاملات ٹریڈ آف ہوتے ہیں یا آئین اور قانون پر عمل درآمد ہوتے ہیں؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ توقع, ہوتے ہیں کئی دفعہ. آپ نے یہ سوال سن لیجیے, آپ نے کہا کہ آپ کو توقع تھی کہ اس پر عمل درآمد ہوگا. آپ کو یہ توقع اس لیے نہیں ہونی چاہیے تھی کہ یہاں تو ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی بات کر رہے ہیں, سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ نے میجورٹی ججمنٹ دیا تھا کہ آپ کو مخصوص نشستیں مل جائیں, وہ نہیں ملیں. تو آپ کو یہاں پہ بھی یہ توقع رکھنی چاہیے تھی کہ آپ کو ملاقات کی اجازت نہیں ملے گی. نہیں, ہمیں توقع تھی کہ ہماری ملاقات ہوگی. بالکل ہم یہ سمجھتے تھے کہ جس طریقے سے جتنے دن اس کیس کو چلایا گیا ہے, جتنی باز پرس ہمارے وکلا سے کی گئی ہے, جس طرح جس چیز کو بلایا گیا ہے, تو شاید اس دفعہ یہ سنجیدہ ہے اور شاید ان کے احکامات کو اس طرح ہوا میں نہیں اڑایا جائے گا. مگر شرم کی بات ہے کہ ایک سرکاری ملازم جو ہے وہ ہائی کورٹ کے ججز کے فیصلے کو ایسے اٹھا کے پھینک دیتا ہے. اور وہ بالکل ٹھیک کہا صاحبزادہ صاحب نے بھی, اور عمر ایوب صاحب نے بھی, اور سب نے بھی. ہمارے پاس اب کنٹمپٹ آف کورٹ پہ جانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اور ججز کو تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ اگر آپ نے اپنی عزت کروانی ہے تو جن جن ملازمین نے آپ کے احکامات کو ہوا میں اڑایا ہے, پتہ تو تب چلے کہ آپ اپنی طاقت استعمال کرتے ہوئے کنٹمپٹ آف کورٹ کے اندر ان کو نوکری سے فارغ کریں. تب پتہ چلے کہ آپ کے فیصلوں میں طاقت کیا ہے, تب پتہ چلے کہ آپ اپنا فیصلہ کرنا اور اس کے بعد منوانا کیسے جانتے ہیں. ورنہ تو لوگ عدالتوں میں آنا بند کر دیں گے, اور جب عدالتیں جو ہے وہ اس طرح ویران اور بیابان ہو گئی تو پھر تو یہ نظام ہی ختم ہے. نظام تو ویسے ہی ختم ہے, مگر اب یہ جو آخری کی یہی ہے بھائی عدالتوں میں 16ویں 17ویں 18ویں اسکیل دے ملازم چک چک کے عدالتوں کے فیصلے آواز سٹی جاتے ہیں. یہی کچھ ہی رہ گیا اس ملک.